यहाँ आज हम एक मरतबा फिर आए हैं एक्सपो सेंटर में। यहाँ पे बुक फेयर है, हर साल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे किताबों का मेला लगता है। इस मरतबा भी मेला लगा हुआ है, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि इंतज़ामिया की तरफ से 95,000 रुपया एक स्टॉल का किराया मुकर्रर किया गया है। देखते हैं कि अंदर कितना ज़्यादा पहले की तरह लोग मौजूद हैं, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कई पब्लिशर ने सिर्फ़ इसलिए कि किराया बहुत ज़्यादा है, एक स्टॉल का 95,000 रुपया किराया, इसलिए कई पब्लिशर इस मेले में इस दफ़ा शामिल नहीं हो रहे। लाहौर के भी और लाहौर से बाहर से आने वाले भी। हुकूमत अगर चाहती है कि यहाँ पे लोग किताबों का फ़रोग हो, लोग यहाँ पे आएँ, जोकदार जोक आएँ और पब्लिशर भी आएँ, किताबें बेचने वाले, किताबें शाया करने वाले, तो फिर ये देखना चाहिए कि इतना ज़्यादा किराया क्यों है। हुकूमत को भी इसका कुछ ना कुछ, अगर इस इंतज़ामिया को इतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो हुकूमत से बात करे। हुकूमत को भी चाहिए कि इनकी कुछ ना कुछ मदद कर दे, किराया कम होना चाहिए। बेशक ये इंतज़ामिया कुछ और कर ले, कोई मांगना शुरू कर दे, कोई फ़ंड लेना शुरू कर दे, कोई डोनेशन लोगों से मांगना शुरू कर दे, लेकिन कोई खुदा का खौफ करे कि किताबों का पहले ही इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा शोहरा नहीं है, बहुत ज़्यादा कारोबार नहीं है। बहरहाल पब्लिशर अपने तौर पे बहुत कुछ कर रहे हैं, तो ये हमने ऐसे मौजू छेड़ दिया, याद आ गया कि 95,000 रुपया किराया, बहुत ज़्यादा किराया। चलते हैं अंदर, देखते हैं कि अंदर की क्या सूरत हाल है। जी हमारे साथ हैं इब्ने सहरा, इनसे पूछते हैं इस बुक फेयर के बारे में। जनाब देखिए जी, बहुत खुशी हुई है इधर आके, और हर साल मैं आता हूँ, लेकिन इस दफ़ा कुछ गहमा गहमी ज़्यादा है, रौनक ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि किताब की मौत वाक़ई हो चुकी है, मैं नहीं समझता। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये किताब की आखिरी सदी है। नहीं, किताब नहीं मर सकती, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपना जो कलाम है वो किताब की सूरत में नाजिल किया है। ठीक है, जब तक ता क़यामत यौमुद्दीन तक वो किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है, और किताब का सिलसिला मेरा ख्याल है कि वो जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अहमद इब्राहिम अलवी साहब यहाँ पे हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं। जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बुक फेयर में आया हूँ, काफ़ी देर बाद आया हूँ। तो मैंने ना एक चीज़ नोट की है बुक फेयर के बारे में, वो ये कि यहाँ पे ना रश अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, जिससे कि पता चलता है कि लोगों की संजीदगी किताबें पढ़ने की तरफ बहुत कम है। इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक रश है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, और इतना वो कैफियत नहीं है लोगों में किताबें ख़रीदने की जितनी की होनी चाहिए। और मैंने एक रिपोर्ट देखी थी फेसबुक पे, कोई पोस्ट आई हुई थी, वहाँ पे ये लिखा हुआ था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद वरना गलत बयानी हो जाएगी, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है, किताबें बुक फेयर, जो लास्ट बुक फेयर हुआ है उसमें किताबें कम सेल हुई हैं, खाने पीने की अशियाएँ ज़्यादा सेल हुई हैं। तो इससे एक बात मुझे याद आ रही है, एक बसीरतुल कुरान में एक आते हैं आलमी दीन आते हैं, उन्होंने भी एक बात ये बोली थी, मैं इससे रिलेट करूँगा कि यार लोग 200 रुपये की बिरयानी खा लेते हैं, 50 रुपये की किताब नहीं ख़रीदते। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि किताबों की तरफ रुझान लोगों का ना यहाँ पे थोड़ा कम है। तो किताबें पढ़नी चाहिए। मेरा ख़ुद किताबें पढ़ने की तरफ इतना ज़्यादा नहीं है रुझान, मैं छोटा था तब किताबें पढ़ा करता था, लेकिन इंशाल्लाह बुक फेयर में आया हूँ तो मैं पढ़ूँगा ज़रूर। जी, तो अलवी साहब ने ये बताया कि इन्होंने कहीं पे पढ़ा था कि बुक फेयर था या कोई किताबों का मेला था, जो भी था उसमें किताबें कम बिकी हैं। तो जिन लोगों की तरफ से ये खबर दी गई थी, उन्होंने बाद में इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं, हमने इस एंगल से नहीं कहा था, वो गलत खबर थी, बिल्कुल झूठ खबर थी। तो बाकी किताबें पढ़ने का रुझान बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। 100% कोई अगर कहता है कि किताबें पढ़ने का रुझान ख़त्म हो, जैसे उन्होंने रिपोर्ट बना दी, वो बिल्कुल उन्होंने मान लिया, उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने गलत रिपोर्ट बना दी थी। बहरहाल किताबों का रुझान अगर कम हो, पढ़ने का बहुत कम हो, तो फिर इतनी हज़ारों की तादाद में सालाना पाकिस्तान में किताबें छपती हैं और बिकती हैं। अलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और हमारे साथ रोज़ीना फैसल साहिबा मौजूद हैं। रहबरान अदब की ये मुसन्निफ़ा हैं, बड़े बड़े राइटर्स के बारे में इन्होंने लिखा है अपनी किताब के बारे में। पूछते हैं इनसे इन्होंने इस किताब में क्या कुछ लिखा है और किन अदीबों का जिक्र किया है। अस्सलाम वालेकुम।
جی، میرا نام روزینہ فیصل ہے اور رہبران ادب میں نے ان مصنفین کے بارے میں لکھے ہیں جو اب حیات ہیں، کیونکہ جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو تو آلریڈی اتنا خراج تحسین پیش کیا جا چکا ہے، ان کے بارے میں لکھا جا چکا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ کسی کے بارے میں تب لکھا جائے جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں؟ تو کیوں نہ ان کی زندگی میں ہی ان کو سراہا جائے، کیونکہ قبر پر پھول ڈالنے سے بہتر ہے کہ ان کی زندگی میں ان کو ایک پھول دے دیا جائے۔ تو اس کتاب کی صورت میں بھی میں نے ان کو اپنی طرف سے پھول ہی پیش کیے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس میں بہت اچھی ادبی شخصیات ہیں جو اس وقت ادب کے منظر پر بہت اچھا اور اعلیٰ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ وہ صرف نہ خود لکھ رہے ہیں بلکہ نئے لکھنے والوں کو بھی آگے موٹیویٹ کرتے ہیں اور آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں اور مزید ان کو پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ مجھے یہ خیال ایسے آیا جب میں ادبی تقریبات میں گئی اور میں ایسے لوگوں سے ملی جیسے کہ شعیب مرزا صاحب، تسنیم جعفری، اور ان لوگوں نے مجھے اتنا انسپائر کیا اور میں نے کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، کیوں نہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو پھر میں نے کہا میں نے ان کو اپریشیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ میں ایک کتاب کی صورت میں ان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں۔ آپ یہ کتاب لکھنے کے بعد سیٹسفائی ہیں کہ آپ نے ان سارے ادیبوں کو اس میں شامل کر دیا جو اس کے مستحق تھے؟ نہیں، ایک کتاب میں ان سارے ادیبوں کو شامل کرنا ممکن ہی نہیں تھا، تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس کے آگے مزید والیومز لے کر آئیں گے، کیونکہ ابھی بہت سے ادیب ایسے ہیں جن پر لکھنا ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی لکھا۔ آپ کی اس میں جس ادیب کو شامل کرنے کی خواہش تھی کیا وہ سارے ادیب اس میں شامل ہو چکے ہیں؟ تقریباً سارے ہو چکے ہیں اور ابھی مزید جیسے جیسے اب میرا ایکسپوجر بڑھ رہا ہے اور ادیب میرے سامنے آ رہے ہیں جن کا اس سے بھی ہائی لیول پر کام ہے، تو انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی میں لکھوں گی۔ میں اس وقت پریس فار پیس کے اسٹال پہ موجود ہوں اور اس کی انچارج ہمارے ساتھ موجود ہے فلک ناز صاحبہ۔ ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتی ہیں اس بک فیئر کے حوالے سے، اپنی کتابوں کی پبلیکیشنز کے حوالے سے اور اس ادارے کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ایکسپو سینٹر نے یہ ایک بک فیئر کا انعقاد کیا 5 دن کے لیے، جو کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور ڈے 1 سے ہم دیکھ رہے ہیں 5 فروری کشمیر ڈے بھی تھا اس دن، اور لوگ بھی بہت زیادہ، ٹرن اوور بہت اچھا ہے، ینگ لوگ بھی آ رہے ہیں اور بچوں کا بھی انٹرسٹ ہے، تو ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ شاید یہ آخری صدی ہے کتاب کی، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ابھی بھی لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور پریس فار پیس پبلیکیشنز نے مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان 3 سالوں میں یہ ایک ایمرجنگ جو ہے ادارہ ہے اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس میں جو ہے مور دین 200 بکس ہم ابھی تک پبلش کر چکے ہیں، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو میجر رائٹرز ہیں، آتھرز ہیں، وہ خواتین ہیں، اور آپریشنز میں بھی زیادہ خواتین ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے میلز کو نہیں ویلکم کرے، بالکل وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ یہ ہے کہ ہم خواتین کو امپاور کرنے کا مقصد ہے، تو یہ چلتا رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو واپس لانے میں آہستہ آہستہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ہمارے ساتھ کانتا رابعہ صاحبہ موجود ہیں، بے شمار کتابیں ان کی، میں کہتی ہوں میں جس اسٹال پہ جاؤں ان کی کتاب موجود نظر آئے گی، کچھ اس طرح سے ان کی کتابوں کے بارے میں میری نظر میں انٹروڈکشن ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ کتابیں لکھنے کا ان کے پاس ٹائم کہاں سے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو دیکھیں ایک تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے، دوسرا میرا خیال ہے کہ ٹائم مینجمنٹ عورت بہت اچھی کر سکتی ہے۔ یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ میں نے الحمدللہ کالج میں جاب بھی کی، میرے 5 بچے ہیں، سب کو ڈاکٹر بنا، کسی نے کچھ کیا، الحمدللہ سب کا اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی دین کے لحاظ سے تو بھی بہت اچھی ان کی تعلیم ہے، تو درس و تدریس کا بھی میرا حلقہ ہے، تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ جب اللہ سے مدد مانگیں کہ زندگی ضائع نہ ہو تو اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہو جاتا ہے، اور بک فیئر میں آ کے بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ۔ بہت سے اسٹالز پر میری کتابیں 50+ تو ہیں الحمدللہ میری، تو نظر آتی ہے تو ظاہر خوشی ہوتی ہے، کتابیں اولاد کی طرح ہوتی ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جیسے بچے ملتے ہیں خوشی ہوتی ہے، تو کتابوں کو دیکھ کر بھی ایسی خوشی ہوتی ہے۔ علم دوستی بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور یہ اگلی نسلوں کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ ماورا زیب صاحبہ پریس فار پیس کے اندر کام کرتی ہیں، ان کی ٹیم میں کام کرتی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ انہیں اس اسٹال میں لاہور میں بک فیئر میں کیسا لگا؟ لاہور آ کے بہت اچھا لگا، بک فیئر ہے، بہت سالوں سے بک فیئر سے تعلق ہے میرا۔ میں لکھاری نہیں ہوں، میں قاری ہوں، میں کتابیں پڑھتی ہوں، میں کتابیں دیکھتی ہوں، میں مصنفین کو دیکھتی ہوں، ان سے ملتی ہوں، ان کی کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، تو یہاں پر آئی اچھا لگا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، ماشاءاللہ بہت لوگ آ رہے ہیں، اور جو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ نوجوان نسل اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسکرین کتابوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔
یہ ایک بہت اچھی اور خوشائن بات ہے، اور میں تو دعا دوں گی تمام نوجوانوں کو، سلامت رہیں، خوش رہیں اور کتابیں پڑھتے رہیں۔